بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بشرا وسیم فاروق۔ آج ہم خواتین کے امراض میں سے غصہ کے بارے میں بات کریں۔ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے۔ غصہ ایک فطری عمل ہے، اسے کنٹرول میں رکھنا یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ ہمیں آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو ہمیں تگڑے بندے پر غصہ نہیں آتا، ماڑے پر آتا ہے۔ ہمیں بہو پر غصہ آتا ہے مگر جوائی پر نہیں آتا۔ ہمیں نوکر پر غصہ آتا ہے مگر مالک پر نہیں آتا۔ عربوں میں رواج تھا کہ جب بھی دو لوگ آپس میں غصے کی حالت میں ہوتے، لڑائی کر رہے ہوتے، تو تیسرا گزرتے ہوئے کہتا صلو علی الحبیب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو، تو وہ ایسا ہی کرتے اور وہ نارمل ہو جاتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ نہیں ہے جو اکھاڑے میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں خود پر کنٹرول کر لے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، اگر کوئی شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو اسے بے ترتیبی اور گندگی دیکھ کر اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو جائے گا اور یقیناً اسے غصہ آئے گا۔ اس کے برعکس اگر شوہر گھر میں داخل ہو اور اسے ترتیب اور صفائی نظر آئے تو یقیناً اس کی طبیعت میں خوشگوار عنصر پیدا ہوگا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور گھر کے خادم کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ دونوں کمزور ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی انسان کو جانچنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو آپ اس کے ساتھ سفر کریں یا اسے غصے کی حالت میں دیکھیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل میں وہ انسان کیسا ہے۔ اگر کوئی انسان ہمارے ساتھ لڑائی کرے اور غصہ کی حالت میں ہو اور اپنا سارا غصہ ہم پر نکال دے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اگر آپ خاموش رہیں اور برداشت کر جائیں تو قیامت کے روز میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری کھوئی ہوئی عزت تمہیں لوٹاؤں گا۔ آپ آج کل کے دور میں دیکھیں تو ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتے ہی ہمارے والدین، دادا، جتنے بھی بڑے بزرگ ہیں، وہ غصے کی حالت میں گالم گلوچ سے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کل کے دور میں پھر ہم اپنے بچوں میں کیا ڈیولپ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ غصے کی حالت میں آئیں تو اپنی پوزیشن چینج کر لیں۔ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اٹھ کر وضو کر لیں، وہاں سے ہٹ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کسی کو غصہ آیا ہے اس وقت آپ اس جگہ سے چلے جائیں، اس تھوڑی دیر کے بعد جب آپ وہاں آئیں گے تو انشاءاللہ حالات پہلے سے بہتر ہو چکے ہوں گے۔ غصہ کی حالت میں اپنی جگہ تبدیل کر لیں۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں کوئی بھی فیصلہ مت کریں۔ غصہ کرنا بہت ہی بری عادت ہے، اس لیے کسی کا بھی غصے کی حالت میں کہی گئی کسی بھی بات کا برا مت مانیں۔ غصہ آتا تو اکیلا ہے مگر جب وہ جاتا ہے تو اپنے ساتھ اخلاق، خوبصورتی اور رشتے سب لے جاتا ہے۔ ایک شخص ایک دفعہ ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس اللہ والے نے کہا کہ تم اس حالت میں جنگل میں چلے جایا کرو اور ایک درخت پر کیل گاڑ دیا کرو۔ تو اس نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ غصے کی حالت میں ہوتا تو وہ جنگل میں چلا جاتا اور درخت پر کیل گاڑ دیتا۔ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد جب وہ اس اللہ والے کے پاس دوبارہ حاضر ہوا تو اس نے کہا کہ اب میری اس حالت میں بہتری محسوس ہوتی ہے۔ تو اس اللہ والے نے اس آدمی سے کہا کہ جاؤ اس جنگل میں درخت کے اندر تم نے جتنے کیل گاڑے ہیں سب اکھاڑ کر واپس لے آؤ۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ تو اس اللہ والے نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہی کیل ہیں جو تم نے لوگوں کے دلوں میں سوراخ کرنے تھے، اس جگہ پر جتنے سوراخ تھے یہ وہی سوراخ ہے جو تم نے لوگوں کے دلوں میں غصے کی حالت میں کرنے تھے۔ اپنے غصے کو ختم کر لے، نہیں تو غصہ آپ کو ختم کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔